بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بتاتا چلوں کہ ایمان افروز چینل کا نام تبدیل کر کے قرآن حدیث ٹی وی رکھ دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے لیکچر نمبر 55 پر مشتمل ہے۔ اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ 163 سے 164 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور تفسیر سیکھیں گے۔ ویڈیو بہت زیادہ محنت کے بعد تیار کی جاتی ہے، لہٰذا قرآن مجید سیکھنے اور دیگر مستند، دلچسپ اور معلوماتی اسلامی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ کریم آپ کو اس نیکی کا اجر عطا فرمائے گا۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے اردو اور انگلش معانی جانتے ہیں۔ سحاب، بادل، کلاؤڈز۔ الریاح، ہوائیں، ونڈز۔ مسخر، تابع فرمان یا حکم کا پابند، سبسروینٹ۔ نہار، دن، ڈے۔ فلک، بحری جہاز، شپس۔ تجری، چلتے ہیں، رن اور سیل۔ احیا، اس نے زندہ کیا، گیو لائف۔ بثا، پھیلا دیے، سپریڈ۔ دابہ، چوپائے، اینیملز۔ تصریف، تبدیل ہونا یا گردش، چینجنگ۔ اب آئیے محترم ناظرین ان آیات مقدسہ کا اردو اور انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، نہیں کوئی خدا سوائے اس کے، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ And your Allah is one Allah. There is no God but He. He is the most beneficent, the most merciful. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی گردش میں اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو۔ موسٹ شورلی in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of the night and the day, and the ships that run in the sea,
with that which profits men. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور. And the water that Allah sends down from the cloud then gives life with it to the earth after its death and spreads in it all animals. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. And the changing of the winds and the clouds made subservient between the heaven and the earth. There are signs for the people who understand. محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی تفسیر جانتے ہیں. پہلی آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی شان اور صفت بیان فرمائیے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ معبود حقیقی صرف ایک ہے، نہ اس کے لیے کوئی مثل ہے نہ نظیر ہے. الوہیت اور ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے اپنے افعال میں. کائنات اور تمام مخلوقات کو تنہا اسی نے پیدا کیا ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں یگانہ اور منفرد ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، یعنی ایک تو یہ آیت مبارکہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری سورہ آل عمران کی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوسری آیت مبارکہ قدر لمبی ہے. اس آیت میں توحید کے دلائل وضاحت سے بیان فرمائے گئے ہیں. یہ دلائل اتنے روشن اور واضح ہیں کہ ہر شخص انہیں اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق سمجھ سکتا ہے. ان دلائل میں جو شخص سنجیدگی سے غور کرتا ہے وہ یقین اور تصدیق کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے. یہی ہے قرآن مجید کے طرز استدلال کا وہ ترہ امتیاز اور وجہ اعجاز. اب آپ اس آیت مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں کہ آسمان کی نیلی وسیع چھت، اس میں لٹکے ہوئے ان گنت ستارے، چاند اور سورج، پھر ان کا مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہونا، جن میں ایک سیکنڈ کے برابر بھی کبھی فرق نہیں ہوتا، ان کی گردش کے متعین راستے جن سے کبھی کوئی ذرا بھی دائیں بائیں نہیں ہوا، زمین کا یہ کشادہ صحن، اس میں رواں دواں ندیاں اور دریا، رات دن کی مسلسل گردش، ان کا گھٹنا بڑھنا، بے کراں سمندروں کے سینوں پر مسافروں سے لدی ہوئی اور سامان سے بھری ہوئی کشتیوں اور جہازوں کا آنا جانا، گنگھور گٹائیں اور ان کا مسلح دھار برسنا، پھر مردہ زمین کا دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب ہو جانا، کرۂ ہوا میں بادلوں کا منڈلاتے پھرنا، بارش برسنا، ایسی چیزیں نہیں جسے عالم تو جانتے ہوں اور بے علم نہ جانتے ہوں، جسے دانش مند سمجھ سکتے ہوں اور کم عقل ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، بلکہ کائنات کی کتاب کا ہر ورق، ہر خاص و عام، خواندہ ناخواندہ، پڑھا لکھا جاہل، سب کے لیے یکساں طور پر روشنی کا مینار ہے، اور یہ سب کچھ سمجھنا ہر ایک کے لیے بہت آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر لمحہ مشاہدہ میں آنے والی چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن مجید نے بار بار افلا تتفکرون، افلا یتدبرون کے جملے فرمائے کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں. ان روزمرہ دکھائی دینے والی چیزوں میں اگر آپ غور کریں گے تو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بے مثل نظم و ضبط بغیر کسی علیم، حکیم اور قدرت والے خالق کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ روشن دلیلیں صرف ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں جن کی عقل کی آنکھ بینا ہے اور وہ اس سے کام لینا پسند کرتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توحید پر قائم دائم رہنے اور اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیکی اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. نیکسٹ ویڈیو تک فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.